بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 54 to 56 دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعا کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات کی بڑائی اس میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 ادوار میں یعنی 6 دنوں میں، پھر وہ جلوہ فروش ہوا عرش پر، ڈھانک لیتا ہے رات کو دن پر، اس کے پیچھے آتا ہے دن رفتار سے، اور سورج اور چاند اور ستارے یہ سب قابو میں کیے ہوئے ہیں اس کے حکم پر. اسی طرح سن لو، خبردار ہو جاؤ، وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے. برکتوں والا اللہ رب ہے تمام جہانوں کا. آیت نمبر 55. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ بھی، بے شک وہ نہیں پسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. آیت نمبر 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور نہ تم فساد مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور دعا کرو اسی سے سزا کے خوف سے اور انعام کے امید سے. بے شک اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے احسان کرنے والوں کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے دیکھتے ہیں، اور بہت خوبصورت آیتیں ہیں. اب یہاں تک دیکھیں کہ الحمدللہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے قیامت کا نقشہ، حشر کے دن کا جو ہے وہ کچھ نقشہ اللہ نے کھینچا تھا. اب آگے اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی کچھ قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور یقین کریں کہ دیکھیں کہ ان چیزوں کو آج سے پہلے بھی آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن انشاءاللہ آج ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد آپ اللہ کی یہ جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جب اس کے اوپر غور و فکر کریں گے نا، یقین کریں کہ اللہ کی محبت کو آپ فیل کریں گے. یس ڈیفینیٹلی.
آپ کو اپنے اندر ایک اللہ کی بہت زیادہ جو ہے نا معرفت اور محبت انشاءاللہ فیل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیتوں میں کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کچھ آیتیں جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے پڑھ کر اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے. اب یہاں پر ساری چیزوں کی یہ جو لوگ یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو جو ہے بڑا مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں. پیچھے کچھ آیتیں تھی، دیکھیے کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انہیں سفارش کی ضرورت پڑے گی، یا پھر وہ کہیں گے کہ کوئی ہے کیا جسے ہم نے دنیا میں بنا رکھا تھا، آخرت میں کوئی ہے کیا. تو آل اوور یعنی کہ سب، اور ان آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے کہ تمہارا حاجت روا مشکل کشا یہ سب کچھ صرف میں ہوں، اور تم نے دنیا میں جو جھوٹے مددگار اور حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے تھے، یہ تمام جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. آیتوں کو بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت رب ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، اس کی بڑائی تمہارے دل میں نہیں آتی ہے، اور مجھے چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہو. کیا ہے بات، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے. اللہ کون؟ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. اب دیکھیے یہاں پہ 6 دنوں میں، اب کہہ دیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایمان ہے. جب اللہ نے ان باتوں کو کہا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے. اب کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے اس کو ماننے کے بجائے اس کی تعویل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ 6 دن کیسے ہوں گے، اللہ نے پہلے کیا کیا تھا، بعد میں کیا کیا تھا، اس سے آپ کو کیا کرنا ہے. دیکھیے مین تھنگ یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے اللہ کی بڑائی. اتنی بڑی دنیا کہ آج انسان جو ہے اس کو پوری دنیا کو ابھی تک ڈسکور نہیں کر پایا. کوئی ایسا شخص نہیں آج تک دعویٰ کر سکا کہ دنیا کا کونا کونا اس نے جو ہے وہ ڈسکور کر لیا ہے. وہ رب جس نے اتنی بڑی دنیا کو، ہمیں تو دیکھیں کہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے بس ہمیں لگتا ہے دنیا اتنی ہے، بالکل ختم یہیں پر کہا رہی ہوں. میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں. لاجیکلی میں کیا سوچتی تھی جب بہت چھوٹی چھوٹی اسکول میں تھی، ایسا چھوٹی کلاسز میں، بھارت کا نقشہ ہی فیملیئر تھا ہمارے لیے. میں ایسا سوچتی تھی یہ بھارت کا نقشہ ہی دنیا ہے. بس دیکھے جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور ایسے بہت لاجک لگاتی تھی میں، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی تھی میں، کہ پھر کبھی کبھی جو یہ رہتے ہیں، ابھی تو خیر یہ سلسلہ ہی بند ہو گیا ہے، کہ پوسٹ آفس کے باہر پوسٹ لیٹر باکس جو ہوا کرتا تھا اس کے اندر وہ لیٹر پوسٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ڈراپ کرتے تھے. تو میں سوچتی تھی اس کے اندر لیٹر ڈالتے زمین کے اندر اندر سے سب کے گھر پہ پہنچ جاتا ہوگا. میں یہ تو یہ چلی دنیا کی چیز ہے. میں ہر چیز سے بہت غور و فکر کرتی تھی. بچپن سے ایک عمل ایسا رہا ہے میرا کہ کوئی چیز دیکھا تو بس اس کو دیکھتے رہ گئے، اس پہ غور و فکر کرے یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا. الحمدللہ اللہ کی قدرت پہ بھی اللہ نے توفیق دی کہ غور و فکر کیا. اللہ نے چنا اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے آپ کو تڑپ ہونی چاہیے چیزوں میں غور و فکر کرنے کی. آپ کے اندر صلاحیت کب آئے گی؟ جب آپ کے اندر تڑپ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے آپ کے اندر غور و فکر پیدا کریں گے تو سوچیے کیا غور و فکر ہوگی وہ. اب یہاں پر لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے اللہ نے کہہ دیا بس میں نے بنا دیا زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا. پھر وہ استوا ہوا، ٹرن آف ہوا، کہا عرش پر. عرش کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ متوجہ ہوئے. یہ اللہ کی شان ہے. اور کیا ہے اس کی شان؟ یغشی لیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اور وہ کیسا ہے؟ ڈھانک لیتا ہے رات کو دن پر، اس کے پیچھے آتا ہے دن. کیسے؟ حثیثاً کنٹینیوس رفتار سے. کتنا اسپیڈلی. الحمدللہ اللہ کی واقعی بہت بڑی نشانی ہے دن اور رات میں. اور دیکھیے جو مجھے ایک لیسن ملتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کرتے ہیں پھر رات کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا لیسن ملتا ہے انسان کو، کہ انسان کی زندگی بھی پتہ ہے آپ کو ایک ہی حالت پہ نہیں رہتی ہے. جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا سسٹم بنایا ہے،
اور بالکل یعنی کہ اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں کبھی اندھیرا، کبھی سویرا، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی آرام، کبھی تکلیف، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لیسن دیتے ہیں مجھے اور آپ کو اپنی رات اور دن کی نشانیوں میں، کہ انسان کے حالات اچھے ہیں تو اس پہ اترائے نہ، اللہ علم اس پر کب برے حالات آ جائیں، برے حالات ہے تو مایوس نہ ہو، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے حالات دے دے کوئی نہیں جانتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کیا ہے؟ مسخرات بامرہ، وہ بالکل یعنی کہ مسخر کر دیے گئے ہیں، قابو میں ہے، وہ اس کے حکم پر وہ بالکل عمل کر رہے ہیں۔ سوچئے، اور بھی پتہ ہے آپ کو، اور بھی میں نے سورہ یاسین میں جا کے ایک بہت بڑا لیسن میں نے لیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے نا، زمین کی نشانیاں، آسمان کی نشانیاں، تو وہاں پر ایک چیز مجھے جو سمجھ آئی نا، کہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا، دیکھیے دن رات، چاند ستارے، سورج، زمین، آسمان، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، صرف انسان اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ سوری، خلق السماوات والارض آیا ہے نا، دیٹ مینس کہ ان تمام چیزوں کا مخلوق بھی جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ مجھے جو ایک چیز سمجھ آئی نا یہ اللہ کی نشانی میں سے، اور جو میں بتاؤں آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ان کے کام کے بارے میں، ان کے کام کی تعریف کر کے کہ یہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے انسان تو بھی شعور والا ہو جا، تو بھی بے ڈھنگا کام مت کر، یہ میری دوسری مخلوق جس طریقے سے اچھے سے کام کرتی ہے، بالکل سلیقے سے کام کرتی ہے، اور تو انسان تو بھی بہت اچھے سے کام کر، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، دیکھیے بہت بہترین طریقے سے کرنے کا ایک سینس، یا پھر آپ کہیں سلیقہ، یہ اللہ کی دوسری مخلوق سے ہم کو جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ، یہ غور و فکر کرے، یہ نہ کرے او ہو سورج بڑا دھوپ لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، چاند بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے لیکن اور غور و فکر کیا کرو اللہ کی جو بھی بناوٹ ہے اللہ کی، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، پانی ہو، سمندر ہو، بارش ہو، آسمان ہو، ہر وہ چیز جو انسان اپنے ہاتھ سے نہیں کریٹ کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اتنی باتیں بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اچھی طریقے سے سن لو، وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بھی گواہی دے دے اللہ میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ اللہ صرف تیرا حکم چلتا ہے، اللہ تو سب چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بات کیا کرے، دیکھیں اللہ کے کلام سے بات کیا کرے، ایسی آیتیں آئے نا آپ گواہی دیں، کیونکہ ایسی آیتوں پر فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ صحابہ کو الحمدللہ یہ تو ان کی لینگویج تھی، ان کو بات سمجھ آتی تھی، وہ جواب دیتے تھے آیتوں کا، جہاں کوشچن آتا تھا وہ جواب دیتے تھے، اللہ میں اقرار کرتا ہوں اس کا کہ بے شک تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو جب، چلیے آپ کو عربی ٹیکسٹ نہیں سمجھ آ رہا ہے نا، ٹرانسلیشن جب میں کرتی ہوں دیٹ ٹائم آپ کو جب سمجھ آتا ہے نا تو آپ گواہی دیا کرو، آپ جواب دیا کرو اللہ کے کلام کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں برکتوں والا اللہ ہے تمام جہان کا رب، سوچیں ذرا، تمام جہان کا رب وہ اللہ، وہ یہ سب کرتا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ چلے پھر کیا کریں، آئی تھوڑی بڑائی اللہ کی آپ کے دل میں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر جب اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں آ گئی تو کرے کیا؟ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں، دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے مانگو جو مانگنا ہے۔ دیکھیے جو انسان نہیں مانگتا ہے نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور دنیا کا حال کیا ہے، لوگ جس سے مانگتے ہیں، مانگنے جس سے مانگا جا رہا ہے بیچارہ وہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے، کیا ہے جب دیکھو جب تم مجھ سے مانگنے آ جاتی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ بالکل بالکل اپوزٹ سنت ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اپنے رب سے دعا کرو، تم اپنے رب سے مانگا کرو۔ اچھا کیسے؟ آرڈر فارم میں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے دے دے، بس میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میں نے کہا نا کہہ دے یا دے 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 دے، نہیں، آرڈر مت دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کیسے مانگے؟ وہ مانگنے کی تاثیر اپنی زبان میں لے کر آئیں، وہ فیلنگ لے کر آئیں۔ دیکھیے دعا جو ہوتی ہے نا وہ تو دل سے نکلی ہوئی بات کو کہا جاتا ہے، دعا جو ہے وہ دل سے نکلی ہوئی بات کو کہی جاتی ہے۔
آپ یوں ہی نا اٹھے سٹے کچھ بھی الفاظ بول دیں گے، دعا کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا وہ. جو ایک فیلنگ آپ کے دل میں ہے، آنسو کی شکل میں آپ کی زبان سے نکلتی ہے، لفظ کے الفاظ کی شکل میں آپ کے آنسو کی شکل میں آپ کی آنکھ سے نکلتے، لفظ کی شکل میں آپ کے جو ہے وہ زبان سے نکلتے ہیں. ایسے نہیں بس فارملٹی نہ کریں، گڑ گڑائے، یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہی ہوں، گڑ گڑا کر مانگو اپنے اللہ سے، اور آہستہ آہستہ بھی مانگ سکتے. کوئی سوچے نا نہیں بھائی چیخ چلا کے مانگوں گی جب بھی اللہ تعالیٰ میری سنے گا، تو یہ غلط فہمی دور کر دیں اپنی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چاہے تم زور سے گڑ گڑا کے مانگو یا آہستہ مانگو، پر اپنے رب سے مانگو. کسی اور کے سامنے ماتھا مت ٹیکو. بندہ جاتا ہے کہیں اور مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عطا ہو گئی وہ چیز، اس کا عقیدہ نعوذ باللہ اللہ پہ سے ہٹ کے اس چیز پر عقیدہ اس کا بیٹھ جاتا ہے. فلاں جگہ ماتھا ٹیکا تھا نا اس لیے مجھے یہ چیز مل گئی. دیکھیے بولنے والے تو بول دیتے ہیں، میرا تو اندر سے دل گھبراتا ہے جب کسی کے منہ سے میں ایسی بات سنتی ہوں. اندر عجیب سی کیفیت میرے ہو جاتی ہے. اتنی ناشکری، اپنے رب کی اتنی ناشکری، یہ تو بہت بڑی ناشکری ہو گئی. جس رب نے پیدا کیا، جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہ سانسیں جو ہے وہ اس کی امانت ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے وہ اس کی امانت ہے، اور اتنی پیاری زندگی اس نے دی اس کی امانت ہے، اور نعوذ باللہ اسی رب پر اتنا ناشکرا بندہ. سنا ہے آپ لوگوں، ان کے کرم سے ملا، ان کے فضل سے ملا، ہم وہاں گئے تھے ماتھا ٹیکنے، ایسا کیا ویسا کیا. نعوذ باللہ. مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھ سے مانگو، اور بے شک وہ نہیں پسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. دیکھیے اللہ کی نظر میں معتدین کون ہے وہ حد سے بڑھا ہوا؟ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. ان شارٹ آپ آیت اس طریقے سے لیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو بولیے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو فرشتے بھی پسند نہیں کریں گے، اس کو اللہ کے بندے بھی پسند نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کا اعلان کرتے ہیں، وہ فلاں میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، روئے زمین پہ تم جاؤ اور لوگوں سے یہ کہو کہ یہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے آپ کو تقریباً قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ملیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے اور وعدہ لیا ہے، تم ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا. مجھے سیدھی سی بات ایک جو سمجھ آئی ان آیتوں پر جو اللہ نے شرائط رکھے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو بندے اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر کوئی یہ کہے ہائے اللہ نے تو مجھے بھلا ہی دیا ہے، نعوذ باللہ، کیسے لوگ بول لیتے ہیں ایسی باتیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں پر. تو بھائی یہ دیکھو کہ تم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہو. اپنے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی انوالومنٹ تمہارے معاملات میں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز بندہ دیکھے، اس کے بعد اگر وہ نعوذ باللہ شکوہ شکایت کرے تو الگ بات ہے، لیکن شکوہ تو ویسے بھی اللہ سے اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنا کنیکٹ ہوں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں کتنا فالو کرتی ہوں، اس کے احکامات کو کتنا فالو کرتی ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے مزید بتا رہے ہیں کہ سن لو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہیں تم جو ہے زمین میں فساد مچاتے پھرتے رہو اس کی اصلاح کے بعد. اب یہ کیا ہوتا تھا؟ اب دیکھیے یہ کس اصلاح کی اور کس فساد کی بات چل رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کہ انبیاؤں کو اور رسولوں کو بھیجتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اب لوگ فالو کرتے کرتے آگے آگے جب انبیاء رسول قوم سے اٹھا لیے جاتے تھے، وہ جب اللہ کے پاس چلے جاتے تھے اس دنیا سے، تو آگے کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ دین میں بڑا بگاڑ پیدا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا فساد مت کرو، یہ اصل میں دین میں جو بھی لوگ یعنی کہ بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، یا پھر بدعت کے کام کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ اصل میں زمین کا فساد ہے. مجھے دیکھیے اس کی سیدھی سے جو ڈیفینیشن سمجھ آئی نا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ جس رب کی زمین ہے نا اس کو نہ پکارتے ہوئے آپ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارے،
یہ اصل میں فساد ہے زمین پر. ہونا کیا چاہیے تھا لاجیکلی؟ کیا کہ جس کی ملکیت ہے اس کو ہی مالک مانا جائے. آج دیکھیں کہ اکثریت مسلمان یا اکثریت انسان کی رب کی زمین ہے، رب کو ہی نہیں پکار رہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں زمین میں فساد مت کرو تم، یہ بتایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو اور دعا کرو اسی سے. پھر آگے یہو کی ضمیر لوٹ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں اگر ایک بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب قریب 1 سے 2 مرتبہ کہہ دیں تو اس بات کی بہت زیادہ اہمیت کو ماننا چاہیے انسان کو. اچھا اب کس طریقے سے جو ہے وہ پکارو اس کو؟ کیسے؟ خوفا و طمعا، خوف سے پکارو اور امید سے پکارو. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندے مومن یہی 2 کیفیت کی حالات میں جیتا ہے. ایک تو اس کو خوف ہوتا ہے کس چیز کا؟ سزا کا. سزا کے خوف سے اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک امید ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. ٹھیک ہے چلے. اچھا اور امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ جو بھی میں نے نیکیاں کی ہے میرا رب مجھے امید ہے کہ وہ انعام جو ہے وہ میرا رب دے گا. سبحان اللہ. دیکھیے اب زندگی کو یہ 2 کیفیت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. آپ اگر بندے مومن کی کیٹیگری میں آنا چاہتی ہیں تو کوشش کریں خوف اور امید کے بیچ میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں. من المحسنین، احسان کرنے والوں کے. یعنی آج انسان مسلمان کیا سوچتا ہے کہ ارے اللہ کا رحم مجھ پر نہیں آ رہا ہے تو بھائی اس کی تقاضے تو پورے کرو، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو تو پوری کرو. اللہ کی رحمت کب آپ پر آئے گی؟ کب اس کا رحم آپ پر آئے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ جس طریقے سے تمہیں میری رحمت چاہیے، قریب ہے وہ رحمت، لیکن کم سے کم میرے حکم کو تو مانو، صرف مجھے تو پکارو. ایک بہت بڑی دلیل اس میں دیکھیں، اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت سے، اس کے بلیسز سے وہ جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت اس پر نہیں آتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھے پکارو، پکارو مجھے. بہت پاسبلٹی ہے کہ میری رحمت بہت قریب ہے. لیکن محسنین یعنی دیکھیں یہاں پر یہ احسان نہیں ہے نارمل انسان جو ایک دوسرے پر احسان کرتا ہے، یہ اس کے معنی میں بالکل نہیں گیا ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ احسن درجے سے نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. ہر چیز کو بہترین طریقے سے کرنے والا. یہ دعا کیا کرے، اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کر لیں، اللہ تو مجھے محسن بنا دے، اللہ تو مجھے مخلص لوگوں میں شامل کر دے. مخلص نہیں، مخلص لوگوں میں شامل کر دے. انشاءاللہ آگے ہم مزید اس پر بات کریں گے. لیکن دیکھیے کہ کوشش کریں گے، دعا تو کریں اور بڑے سوچ سمجھ کے دعا کریں گے کہ اللہ تو مجھے آسن درجے سے نیکی کرنے والا بنا دے. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیں جس طریقے سے ایگزامپل آپ کو دوں میں کہ جیسے عام چیزیں لوگ نارملی اللہ ماشاءاللہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، کامن چیزوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. ہمیں بھائی وہ نہیں چاہیے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے یا جو دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ پہننے کی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، یوز کرنے کی چیز ہو، کچھ بھی ہو. یعنی لوگ اتنا زیادہ کیئرفل رہتے ہیں دنیا کے معاملات میں کہ ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے جو کامن بیس پہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں سوال کرتی ہوں پھر نیکیوں کا کیا معاملہ ہے تمہارا؟ پھر نیکیاں کیوں کامن بیسس پہ آپ کرتے ہو؟ نیکیاں کیوں کامن لیول پہ آپ کرتے ہو؟ دیکھیں نماز تو سارے لوگ پڑھ رہے، روزہ سارے لوگ رکھ رہے، الحمدللہ اللہ نے استطاعت دی تو حج بھی انسان کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. کچھ تو فرق ہو نا آپ کے اور ان کے بیچ میں. تو وہ احسن درجے سے نیکی یہ ہے کہ کامن جو نیکیاں سب کر رہے نا یہ تو اللہ کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے. نماز ادا ہو گئی یا پھر اللہ کا حکم ہے حج کرنے کا یا پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا، توحید پر رہنے کا. ایکسٹرا نیکیاں جو ہوتی ہیں اس کو بہترین طریقے سے کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا وہ نیکیاں جس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور اپنے انبیاؤں کو دی تھی، اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سا دین کا کام ہے جو کامن بیس پہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، میں اس کو کروں گی.
اچھا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں بھائی میں تو بہت بہت بڑی نیکی کروں گی نہیں تو کروں گی نہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا حال ایسی ہے کروں گی تو بالکل ہائی لیول پہ کروں گی نہیں تو یہ چھوٹی موٹی نیکیاں مجھ سے نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے شروعات چھوٹی چیزوں سے کریے. آپ ایکسٹرا نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے ہماری عبادات بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکے. نو گارنٹی اباؤٹ می. میں تو بالکل گارنٹی اس چیز کے لے ہی نہیں سکتی کبھی بھی نہیں کہ اس بیس پہ. اسی لیے سائڈ بائی سائڈ نا کچھ ایسا کرتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی بیشی کی بھرپائی کر دے. وہ ہمارا جو فل ان دا بلینکس کہیں کہیں رہ جائے گا نا آخرت میں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فل ان دا بلینکس کو کمپلیٹ کر دے انشاءاللہ. تو اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، میرے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سمجھانے میں آسانی کرے، آپ کے سمجھنے میں آسانی کرے، اور ہماری محفل کو جو ہے وہ جنت کا سورس بنا دے، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر کے اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا کرے. اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے شوہر ہیں، میرے والدین ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، ان کو ہدایت کی تڑپ لگا دے. جس طریقے سے آپ اللہ کے کلام کو سن رہی ہیں، دیکھیے ڈائریکٹلی جو ایفیکٹ پڑتا ہے نا اللہ کے کلام کو، وہ دوسرے کسی کلام سے آپ کے دل پہ ایفیکٹ نہیں پڑے گا. جب آپ کے دل پہ ایفیکٹ پڑے گا نا، جب آپ کو فیل ہوگا کہ کاش یہ چیزیں میرے گھر والوں کو بھی مل جائے، اور آپ میں سے آپ میں سے کیا جو سنتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کاش ہمارے جو بھی ہمارے قریبی ہوتے ہیں ان کے لیے ہم تڑپتے ہیں. تو یہ آپ کا تڑپنا اتنا کام نہیں دے گا جتنا کہ ان کا خود کا تڑپنا کام دے گا. دعا کریں، دعا کی آیتیں چل رہی ہیں، دعا کریں اللہ میرے جس کے لیے میں تڑپتی ہوں تو اس کے دل میں ہدایت کی تڑپ پیدا کر دے. یہ دعا میں تھوڑا سا چینجز کریے کبھی کبھی واقعی ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے. تو اس طریقے سے تھوڑا سا دعا میں چینج کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیں انشاءاللہ. آپ میرے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ قبول کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنے میسج کو پہنچانے والا بنا دے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اوکے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو سمجھنے میں اور جاننے میں آسانی کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، ہماری صحت میں، ہمارے مال میں، ہماری ایفرٹس میں، ہماری سمجھ میں برکت دے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور ایک حکایت کھول دے، ہمیں سمجھنے میں آسان کر دے، اور سب سے بڑی بات کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی چن لے. اور یہ دیکھیے کہ یہ اس لیے تاکہ دنیا میں ہمیں ایک جنت کا ماحول مل جائے. ایک سکون جب گھر میں ہوتا ہے نا، تو دیکھیے سکون، آرام، یہ جنتیوں کا کہ جنتیوں کو جنت میں یہ ماحول دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، بہت ساری دعائیں کرے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوان یعنی الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.